بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل آپ کے سامنے سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا۔ میرے ناظرین، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ پہاڑ میں سے ہوگا، اور کوئی پہاڑ ہے اس کا نام لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک یہ کہا اور مجھے کمنٹ بھی آئے کہ ان کا ظہور جو ہے خراسان کے علاقے سے ہوگا۔ تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا وضاحت کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ایک ویڈیو بننی چاہیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پیش کرنے والا ہوں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کی جگہ بتائی۔ تو آئیے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے، اگر آپ نے مکس ٹی وی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو لازماً دبا دیں۔ آئیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ آپ کے سامنے کتاب سنن ابو داؤد ہے، اور باب کا نام ہے امام مہدی کا بیان، اور 4286 نمبر حدیث ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، توجہ سے آپ نے سننی ہے، بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن مثنى، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہمیں حدیث پہنچی ہے محمد بن مثنى سے۔ حدثنا معاذ بن ہشام حدثنی ابی ان قتادہ ان صالح ابی الخلیل ان صاحب له۔ اب تیسری لائن میں یہ پہنچ گئی ہے، یہ جا کے ملتی ہے ان ام سلمہ۔ یہ دیکھیں شروع میں تیسری لائن، ان ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ روایت کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ناظرین ہماری ماں، وہ راویہ ہیں اس حدیث کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ ہوگا اختلاف خلیفہ کی موت کے وقت یا خلیفہ کی موت کے پاس۔ فیخرج رجل من اہل المدینہ، تو نکلے گا ایک آدمی اہل مدینہ میں سے، حارباً بھاگتا ہوا، الی مکہ، وہ آئے گا بھاگ کر وہ مکہ کی طرف۔ فیاتیہ ناس، تو پھر لو جب وہ آئے گا تو اس کے پاس پھر لوگ آئیں گے، من اہل مکہ، اہل مکہ میں سے، فیخرجونہ وہو کارہ، وہ اس کو نکالیں گے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، وہ ظاہر کریں گے ان کو، تو وہ اس کو ناپسند کریں گے۔ تو لوگ ان سے امامت کا اعلان کروائیں گے، تو لیکن وہ اس کو ناپسند کریں گے۔ آگے فرمایا فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، پھر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مقام ابراہیم اور یعنی حجر اسود کے درمیان جو رکن ہے وہاں پہ، تو بیت اللہ کے اندر ان کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث واضح بتا رہی ہے، یہی میری ویڈیو کا آج کا تھامنیل بھی تھا۔ آگے فرمایا وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ، بھیجا جائے گا ان کی طرف ایک اہل شام میں سے، فَيُخْسِفُ، ایک لشکر بھیجا جائے گا، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ، پھر وہ دھنسا دیا جائے گا بیدا میں مکہ کے درمیان، والمدینہ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، پھر جب لوگ دیکھیں گے تو پھر آئیں گے شام سے ابدال، وَأَصْحَابُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، پھر وہ جو شام کے ابدال آئیں گے وہ امام مہدی کے ہاتھ پر وہاں پہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر۔ تو ناظرین یہ واضح حدیث بتا رہی ہے کہ ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا۔ یہ اردو کا ترجمہ دیکھ لیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، یعنی ان کو کہیں گے آپ امام بنیں، آپ ہمارے خلیفہ بنیں، لیکن امام مہدی جو ہے اس کو ناپسند کریں گے، وَهُوَ كَارِهُ، آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا۔ تو پھر لوگ ان سے زبردستی جو ہے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور پھر شام کی جانب سے جب یہ خبر پہنچے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے تو وہاں لشکر تیار ہو رہا ہے، تو شام کی جانب سے ایک لشکر ان کی طرف بھیجا جائے گا، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں وہ سب کے سب دھنسا دیے جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے پھر یہ خبر جو ہے پھیل جائے گی، یعنی پورے علاقے میں، یعنی دنیا میں پھیل جائے گی، پھر یعنی کہ وہ شام کے علاقے میں، عرب کے علاقے میں، تو لوگ پھر ان میں سے شام اور یعنی کہ عراق کے جو ابدال ہیں، جو یعنی کہ ولی اللہ لوگ ہیں، پھر وہ آئیں گے امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے، وہاں سے نکلیں گے۔ تو یہ شام کے ابدال اور جو عراق کے ابدال ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہی ان سے بیعت کریں گے، حدیث میں یہ ذکر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو ظہور ہوگا وہ وہیں پہ ہوگا، یعنی کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود، یعنی بیت اللہ کے اندر ہوگا۔
اب جو یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پہاڑی سے ہوگا، کچھ خراسان سے، تو اس حدیث پاک کی روح سے ان کی اس بات کی تردید ہو گئی ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہی لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مطلب وہیں ان کا ظہور ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ پیدا وہ مکہ اور مدینہ میں ہوئے ہوں، اور لیکن جب وہ جوان ہوئے ہوں اور ظاہر تو انہوں نے اپنے آپ کو کرنا نہیں ہے، وہ جنگوں میں لڑنے کے لیے کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں وہ جاتے ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا، جب ان کی مشہوری ہو جائے گی، تو پھر قبیلہ بنو کلب کا جو ایک لشکر ہے وہ ان کی طرف روانہ کیا جائے گا ان کو مارنے کے لیے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مال غنیمت تقسیم کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کریں گے۔ اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو بعد میں 9 سال کی روایت بھی ہے کہ تو ناظرین اس سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر ہونے کی جگہ ہمیں واضح بتا دی، اور دوسرے نمبر پہ وہ آئیں گے۔ اور یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام مہدی جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر واضح مینشن ہے، انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، اور ان کی نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مکمل یقین نصیب فرمائے۔ اور میرے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ آئی ہو، اس کو آگے شیئر ضرور کریں، مجھے کمنٹ کریں، مکس ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔